وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والصفاء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام شرکائے عرس مبارک کمال عقیدت و محبت سے بارگاہ بے کس پناہ میں 3 مرتبہ با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور کوئی زبان اس نعمت عظما اور سعادت کبریٰ سے محروم نہ رہے. پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله.
سیادت ماں فخر خانوادہ گیلانیہ اور افتخار دودمان جیلانیہ سبحان اللہ مخدوم الملک حضرت مخدوم سید مقبول محی الدین گیلانی الحسنی والحسینی القادری زیدہ مجدکم سجادہ نشین دربار عالیہ اور صاحبزادگان والا مرتبت حضرت صاحبزادہ سید جنید کمال گیلانی، حضرت سید فریدون کمال گیلانی، حضرت صاحبزادہ سید احمد کمال گیلانی، حضرت صاحبزادہ سید محمد خالد گیلانی اور جتنے معزز اور موقر مہمانان تشریف فرما ہیں اور دور و نزدیک سے حاضری دینے والے زائرین، معتقدین، مریدین، متوسلین، اللہ رب الارباب جل وعلا میری اور آپ کی حاضری کو حضوری میں بدل دے۔ آمین آمین باواز بلند فرما۔ آمین 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 آمین۔ اس دربار گوہر باد میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور بار بار عرض نہیں کروں گا توجہ کی۔ اس دربار گوہر بار اور بارگاہ فلک پائے گاہ پر اس خاکسار کو حاضری دیتے کوئی قریباً 28-30 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ بیچ میں کچھ ہماری غیر حاضری رہی، لیکن ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ایمان اسی طرف مائل رہا۔ وہ کسی نے کہا ہے گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ حضرت والا کا کرم ہے، آپ کی نظر تلطف ہے کہ اس خاکسار کو اکثر و بیشتر یاد فرماتے ہیں۔ ہمارے دوست ہوتے تھے عبدالمجید قادری مرحوم اور خواجہ ساغر صدیقی۔ اب حاجی انیس الرحمن صاحب قادری، عمر فاروق قریشی قادری اور محمد اقبال عادل قادری، یہ ہمارے دوست اس حاضری کا باعث بنتے ہیں۔ یہ چاہے تو حضرات کو ضرور پیش کریں، مجمع عام میں سرو نہ کرنا، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت کو تو ضرور پلائیں، لیکن مجمع عام کو حضرت نظروں سے پلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہا تھا طیبہ سے مگائی جاتی ہے، سبحان اللہ، طیبہ سے مگائی جاتی ہے، نظروں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے مگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو ہم نظروں سے پیتے پلاتے رہیں گے، اس لیے
خدام سے میں نے گزارش کر دی کہ وہ حاضرین کو بعد میں چائے پلائے، میں بھی ساتھ میں پیوں گا، اور ہم پی کے چائے پی کے اپنے پی کے دروازے پہ حاضری دیں گے۔ ایک شعر سن لیجئے پھر میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ معاف فرمائیں گے، میں ادھر بھی رخ کرتا رہوں گا، لیکن ہمارا دل حضرت چونکہ اس طرف بیٹھے ہیں اور دل ہمیشہ بائیں پہلو میں ہوتا ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ کریں، یہ دربار غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ السماوات والارض شیخ الانس والجن، توجہ ہے آپ کی؟ پیر پیران، میر میران، شاہ جیلان، ماہ گیلان، سیدنا و مولانا محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا دربار ہے۔ میرے الفاظ پہ غور کرنا، میں متوجہ نہیں کروں گا آپ کو بار بار، یہ بغداد کے شہنشاہ کے لخت جگر کا دربار ہے۔ اصل میں نفس کا باغ داد، انصاف کا باغ، باغ داد انصاف کا باغ، جس دروازے پر داد بھی ملے امداد بھی ملے، اگر یہاں جھولی خالی رہے تو پھر کہاں بھرے گی؟ اور چلا ہمارے علماء کرام بھی بیٹھے ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ میں جماعت اہل سنت کا پنجاب کا عہدیدار ہوں، ورنہ علماء کرام مراقبے میں بیٹھتے ہیں، تقریر میں مراقبہ تقریر میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں فاروق سعیدی ہوں، میں مراقبے والی تقریر نہیں کرتا، مجاہدے والی تقریر کرتا۔ مقام وجد ہے اے دل حضور قبلہ گاہی، حضرت والا صدر عالی مرتبت حضور سید میاں مقبول محی الدین گیلانی کا چہرہ دیکھیں، آپ نظروں سے پلاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا، میں نے گزارش کی تھی کہ غمی نہ ہو جو گریزاں ہے چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میں خاص۔ تو نظروں سے پلاتے ہیں نا، اسی لیے چائے تو ہم بعد میں پیئیں گے، ابھی تو نظروں سے پلا رہے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، حضرت کا چہرہ مبارک دیکھیں، دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔ حضرات محترم، اب
ذرا گفتگو پہ غور کرنا. اللہ رب الارباب جل وعلا نے اپنے بندوں کی ہدایت و سعادت کے لیے توجہ، اپنی مخلوق کی صلاح و فلاح کے لیے، ان کی ہدایت و پیشوائی کے لیے، ان کی نجات کے لیے دنیا میں انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمائے. تھوڑا سا کوشش کر کے کہیے سبحان اللہ. اللہ نے جسے بولنے کی طاقت دی وہ تو ضرور بولے، اور جو نہیں بول سکتا اس کے لیے معافی ہے. نبوت و رسالت کا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ختم نبوت کے تاجدار تک پہنچا. اب سوال یہ ہے، میرے نبی کی نبوت باقی ہے، بولو باقی ہے نا؟ ختم نبوت کے تاجدار کی رسالت کا علم لہرا رہا ہے. میرے آقا کی موجودگی میں جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے. اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختمی مرتبہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر ختم ہو گیا. میرا جملہ سنیے، نبوت حضور پر ختم ہی نہیں ہوئی، تمام بھی ہوئی. علماء کرام توجہ کرنا، نبوت کا سرکار پر تتمہ ہی نہیں ہوا، تکملہ بھی ہوا. مقصود کائنات فقط میرے نبی کی ذات ہے، اور کوئی دنیا میں مقصود کائنات نہیں ہے. اگر کوئی مقصود کائنات ہوتا تو نبوت اسی پر تمام ہو جاتی. خلیفہ اول بلا فصل، جانشین پیغمبر، وارث محراب و منبر سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہزاروں صحابہ کرام کے سروں کا مینار کھڑا کر کے بتایا کہ ختم نبوت کی حفاظت یوں کی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ. ہماری برادری کے آدمی کو جوش ہے لودھی صاحب کو، لودھی صاحب کو جوش آیا ہے. بیٹا ادھر آ رہا ہے بہت. حضرات، نبوت کا سلسلہ سرکار پہ مکمل، اور عہد رسالت میں جتنے غزوات و سرایا ہوئے ان میں 350 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ شہید ہوئے ان میں 700 حافظ قرآن شہید ہونے والوں میں شامل ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ مولویوں کا مسئلہ ہے. یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر غیرت مند مومن کے ایمان کا مسئلہ ہے. جس نے اپنی شریف ماں کا دودھ پیا ہے، جس کی رگوں میں اس کے باپ کا خون دوڑتا ہے، یہ اس حلالی مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. اب میں جملے عرض کر رہا ہوں،
چلیے سلسلہ شروع ہو گیا. ہماری گزارش کو دوسرے معنوں میں لیا گیا تھا. میں توجہ کا طلبگار ہوں. اگر آپ کی توجہ رہی تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ میں آپ کے چائے پینے سے پہلے تقریر ختم کر دینا چاہوں گا. نہیں انشاءاللہ کن معنوں میں کہا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جایا یا علی. حضرات محترم توجہ کرنا. ہر پیر کا عرس، توجہ، ہر پیر کا عرس سال میں ایک بار ہوتا ہے. غوث العظم کا عرس ہر مہینے 1000 بار ہوتا ہے. ہر پیر کا عرس اس کے مزار پر ہوتا ہے. غوث العظم کا عرس ہر ملک، ہر دیار میں ہوتا ہے. حضور میں نے تو یو کے کی ہر سنی مسجد میں 11ویں شریف کی تقریب ہوتے دیکھی. امریکہ میں سپر پاور امریکہ کی سنی مساجد میں ہر مہینے کی کسی نہ کسی تاریخ کو غوث العظم کا عرس ہوتا ہے. اور ذرا میری طرف خدا کے لیے متوجہ رہیں. میری توجہ نہ بٹ جائے. میں بڑا نازک مزاج آدمی ہوں اور ساری نزاکتیں حضرت کے قدموں میں ڈال کر گفتگو کر رہا ہوں. ایک جملہ سنیے، انصاف کرنا، تڑپ جائیں گے. ہر پیر اپنے مرید کا پیر ہوتا ہے. غوث العظم پیروں کے پیر ہیں. یا رسول اللہ یا علی. سرکار کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا غور سے بولو مرحبا. سگے درگاہ میرا شوق تو خواہی قرب ربانی کے بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، عظیم البرکت، امام اہل سنت، پاسبان تقدیس رسالت، تاجدار ملت حنفیت، فدائے غوثیت، سرکار احمد رضا خان بریلوی کیا کہتے ہیں؟ یہ شعر تو زبان زد عام ہے اور قادری سلسلے میں پڑھا جاتا ہے. کیا کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. توجہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ تو حضرت صاحب بڑی دیر کے بعد آپ کو جوش آ رہا ہے. ایک شعر میں اردو ادب کا طالب علم اردو ادب کا تو کسی نے کہا تھا، نہ سوچا کہ دل ہاتھ سے جا رہا ہے، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. اور غالباً یہ نواب داغ دہلوی کا شعر ہے. فصیح الملک استاد جہاں نواب داغ جو ہمارے شاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی کے استاد ہیں، جو علامہ اقبال کے بھی استاد ہیں.
حضرات محترم، اس نقطے پر توجہ کرنا کہ ہر ایک اپنے مریدوں کا پیر اور غوث الاعظم پیروں کے پیر، کوئی چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، اویسی ہو، جنیدی ہو، شاذلی ہو، رفائی ہو، ادریسی ہو، ہر سلسلے میں غوث الاعظم کا فیض جاری۔ جو میں اعلیٰ حضرت کا شعر سنانا چاہتا تھا وہ سن لے، پھر اس مفہوم کے شعر بعد میں سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہائے ہائے رضا اکرام ہو جائے جو جیلاں سے خطاب آئے۔ سنیے، رضا اکرام ہو جائے جو جیلاں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا بے معانی ہے۔ آپ نہیں سمجھے میری بات؟ کتنا بڑا شعر کہہ دیا کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا بے معانی ہے۔ اتنا بڑا انسان 14ویں صدی کا مجدد، جس کو بارگاہ رسالت میں پذیرائی حاصل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ رضا اکرام ہو جائے جو جیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے۔ اور کہا میرے امام نے کہ مزرعہ چشتو بخاراؤ عراق و اجمیر، مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو۔ کسے کہتے ہیں؟ کھیتی کو۔ علماء کرام سے پوچھ لینا مزرعہ کسے کہتے ہیں؟ کھیتی کو۔ پھر بولیں عربی میں، اور فارسی میں کھیتی کو کشت کہتے ہیں۔ کشت، کشت۔ آپ فرماتے ہیں مزرعہ، یہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے، مزرعہ چشتو بخاراؤ عراق و اجمیر۔ کیا مطلب ہوا؟ مزرعہ چشت حضرت خواجہ مودود چشت رحمت اللہ، چشتی سلسلے کے شیخ الکل، مزرعہ چشت و بخارا، بخارا امام الشریعت و طریقہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، عراق شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہرورد رحمت اللہ علیہ، اور اجمیر خواجہ معین الدین اجمیری۔ مزرعہ چشتو بخاراؤ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور فرماتے تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بولیے، پھر بولیے، پھر بولیں۔ نسبت یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ مجھے بتائیے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ طے شدہ بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی وہ چونٹی جس نے اپنے لشکر سے کہا تھا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، توجہ کرنا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ میں یہاں دو نکتے پیش کرنے والا ہوں، خدا کے واسطے توجہ کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت
فضائے بسیط پر پرواز کر رہا ہے، کئی میل دور چونٹی نشیب زمین پر اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیوں؟ لا یاتمنکم سلیمان و جنودہ، سبحان اللہ، ابھی سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر یہاں اترنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم ان کی بے خبری میں کچل نہ جاؤ۔ ارے دربار قادریہ پر بیٹھنے والوں، خدا کے واسطے اللہ کے لیے میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، یہ بات تو چونٹی بھی جانتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھی چونٹیوں پر بھی زیادتی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونٹی بھی یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھی چونٹیوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے۔ اس نے زمین پر کہا، سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھے ہوئے اس کی گفتگو کو نہ صرف سنا بلکہ سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے فتبسم سبحان اللہ، ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، صاحب نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے موجودگی میں کسی سے کہا کہ جی وہ جو چونٹی تھی جس نے اپنے لشکر سے کہا تھا وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ایسے سوالات بڑے بڑے فلسفی کرتے ہیں۔ ہم جیسے بے علم لوگوں سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ بڑی پوچھ گچھ کرتے ہیں، ایک سوال کا جواب دو تو دوسرا کر دیتے ہیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ہم نے کہا محترم جتنے سوالات کرو گے پھنستے جاؤ گے، سبحان اللہ، مطلب کی بات پوچھو اور ہماری جان چھوڑو۔ سبحان اللہ، اس نے کہا جی وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ؟ اب بڑے بڑے علماء فقہا محدثین خاموش، امام اعظم ابو حنیفہ بولے، فرمایا مجھ سے پوچھو ایک تب بتاؤ، فرمایا وہ مادہ تھی۔ سبحان اللہ، اس نے کہا ثبوت، فرمایا قرآن کہتا ہے قالت نملہ، سبحان اللہ، قالت یہ مؤنث ہے۔ سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا بتا، سبحان اللہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ، دنیا اسلام کے 95% ولی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں۔ حضور میں چند سال پہلے عراق میں حاضر ہوا، حضور غوث العظم کی بارگاہ میں 5 دن حاضر رہے، 4 دن جاتے ہوئے، 1 دن واپسی پر، 2 دن کربلا معلیٰ میں رہے، 2 دن نجف اشرف میں رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا روضہ بھی بغداد شریف میں ہے، اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دربار باب الحوائج ہے وہ بھی بغداد شریف میں ہے۔ میں امام اعظم کے روضے پر حاضر تھا تو کسی ساتھی نے کہا جی کہ آپ تھوڑی سی گفتگو کریں، میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کے ولی کا دربار سامنے ہے، میرا ایمان ہے شاہ ولایت حضرت شاہ علی احمد گیلانی غوث العظم کے بیٹے میری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تم کار میں ہو تب بھی مردہ، ولی مزار میں ہو تو بھی زندہ، یہ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میری ٹانگیں کانپنے لگی، آدمی ہم 10-12 بیٹھے تھے، کہا جی کچھ ضرور بیان کریں۔ میں کھڑا ہوا اور کپ کپاتی ٹانگوں
لرزتے دل کپ کپاتے ہونٹوں سے میں نے 2 جملے کہے. میں نے کہا اس امام کے دروازے پر کھڑے ہیں جو بشارت مصطفیٰ ہے اور دعائے مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات محترم، بات چل رہی تھی غوث الثقلین غوث سمدانی کی نسبت کی. وہ چیونٹی جنت میں جائے گی جس نے اپنے لشکریوں سے یہ کہا تھا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. ارے چونٹی بات کرے فراز زمین میں اور اللہ کا نبی اپنے تخت پر فضائے بسیط میں پرواز کر رہا ہو تو نبی سن لیتا ہے. اگر سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ عرش پر جتنے فرشتے ہیں نا، حاملین عرش اٹھانے والے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے اور میں یہی سن رہا ہوں. میں زمین پہ سنتا ہوں. آپ نے فرمایا میں معراج کی شب جنت میں تھا تو میں نے بلال حبشی کے قدموں کی چاپ کو جنت میں سنا. میرا سوال یہ ہے کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کی شب جنت میں پھر رہے تھے؟ نہیں. آقا کے ساتھ گئے تھے؟ اپنے گھر پر تھے، زمین پر تھے، مکے میں تھے. آقا نے کہا میں نے بلال تیرے قدموں کی چاپ کو سنا، تیرے جوتوں کی آہٹ کو سنا. اس حدیث کی تشریح حضرت غزالی زمان سیدی و مرشدی السید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو معنی یہ ہوا کہ جناب بلال زمین پر تھے، آقا نے جنت میں آواز کو سنا. ایک یہ بھی سن لیجئے، آقا فرماتے بلال قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے تم داخل ہوگے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں. آقا فرماتے ہیں تو تمام نبیوں سے پہلے جنت میں جائے گا. سنو سنو دربار قادریہ گیلانیہ پہ بیٹھنے والوں، ارے ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پر سونے والے اس فرزند غوث الورا آل نبی اولاد علی کے مرکز مقدس کے سائے میں بیٹھنے والوں سنو.